جمعیت جماعت کے ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں، دینی و ملی بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں جو بنیادی خوبیاں، جو بنیادی صفات مطلوب ہے، ان میں سے خوبی کہ جو صرف ہمارے مذہب اسلام میں، ہمارے دین اسلام میں ہی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ جتنے دھرم، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب میں، ان تمام دھرموں میں اس خوبی کی بڑی ہی تعریف کی گئی، اور جس انسان کے اندر وہ خوبی نہیں پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم ہے۔ ایک مسلمان اس خوبی کے بغیر آئیڈیل مسلمان اور مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس خوبی کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہے۔ اس خوبی کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو اپنی پرسنل لائف، اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہے، اور ہماری سوشل لائف میں بھی ہم میں سے ہر شخص کو اس خوبی اور اس صفت کی ضرورت ہے۔ اور وہ خوبی ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، وہ خوبی اسی کو ملا کرتی ہے جس پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہوا کرتا ہے، خصوصی انعام ہوا کرتا ہے۔ ہر کسی کو وہ خوبی، ہر کسی کے نصیب میں وہ خوبی اور صفت نہیں آیا کرتی۔ میرے بھائیوں، اس خوبی کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے قوت برداشت، برداشت کا مادہ، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پیشنس، اور اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے سہنشیلتا، دھیرج اور دھیریہ۔ میں اور آپ، ہماری چاہے پرسنل زندگی ہو، چاہے پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو، ہم لوگ ہائپر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر آؤٹ آف کنٹرول بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کیا ہوئی، کسی نے ہمارے خلاف کوئی غلط بات کیا بول دی، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ یہ برداشت کی خوبی، یہ قوت برداشت، اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، ہمارے دین اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ایک مسلمان کو زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کے اندر، میرے اور آپ میں سے کسی کے اندر یہ خوبی، یہ صفت، یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے، اگر ہم یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ چند باتیں اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو برداشت کرنے والا بنائے، اور سننے والوں کو بھی سن کر
برداشت کی خوبی اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے ہر شخص سنتا ہے، لوگوں کی زبان پر یہ بات عام ہے، کہتے ہیں لوگ کہ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، غلط بات میں برداشت نہیں کر سکتا، کہتے ہیں نا۔ میرے بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو سننے والی ہوتی ہے، غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے، اچھی بات برداشت نہیں کی جاتی۔ ہم میں سے اکثریت کا بلکہ سب کا ہماری زندگی میں آج یہ قوت برداشت نہیں ہے، یہ خوبی، یہ صفت ختم ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری جیسے ہو جائے، جیسا ہم سوچیں، جیسا ہم چاہیں ویسا ہی پورے لوگ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے سب سے اچھے لوگ، سب سے آئیڈیل لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، صحابہ کرام، ان کے مزاج میں بھی، ان کی طبیعت میں بھی فرق تھا، اسمانتا تھی۔ آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا مزاج الگ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی طبیعت، ان کا نیچر الگ تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے خیالات الگ تھے، علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت الگ تھی، اور دوسرے تمام صحابہ کرام کے مزاج میں اسمانتا تھی، اختلاف تھا، فرق تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ان کے مزاج، ان کی طبیعت کے حساب سے ڈیل کیا نہیں کیا؟ یہ قوت برداشت میرے بھائیوں آج ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے ہمارے دین اسلام میں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اس خوبی سے محروم ہیں، جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، در حقیقت اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ مثالی مسلمان، آئیڈیل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ اکثر یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر میں پوچھ لوں کہ کس بھائی کو 99 نام یاد ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 1 یا 2، وہ بھی مشکل سے، کوئی بھی اللہ کے 99 نام بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں کتنے نام یاد ہیں لوگوں کے؟ ہمارے درمیان جو لوگ رہتے ہیں کتنے، سب کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے 99 نام جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم کبھی بھی یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جن پر کتنی عظیم بشارت ہے کہ کوئی 99 نام یاد کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کل سے انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5 نام اگر ہم یاد کریں ڈیلی تو کتنے دن میں یاد ہو جائے گا؟ 20 دن میں، لیکن ہم لوگ یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صرف ناموں کو یاد کر لینا، رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کا معنی اور مطلب، جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، سب ناموں کا معنی اور مطلب، اور ہر نام کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے، اس تقاضے پر عمل کیا جائے یہ مطلوب ہے، تب جنت ملے گی، رٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان سے اللہ کے ناموں کے تعلق سے کیا مطلوب ہے؟ مسلمان ان ناموں کو پڑھے، ان ناموں کو یاد کرے، ان ناموں کا معنی اور مطلب سمجھے، اور ہر نام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تب جنت ملے گی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا۔ اللہ جتنا برداشت کرنے والا ہے کائنات میں اور کوئی برداشت کرنے والا نہیں۔ اللہ بہت برداشت کرتا ہے۔ اگر اللہ برداشت نہ کرے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ نے خود فرمایا
لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں کی بنا پر پکڑ شروع کر دے تو اللہ فوراً عذاب نازل کر دے۔ لو يعجل اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ ہماری پکڑ شروع کر دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں اور پاپوں کی وجہ سے، ایک سیکنڈ ایک لمحہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لائق نہیں، لیکن اللہ برداشت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہے۔ اللہ بہت برداشت کرتا ہے، بہت برداشت کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ گناہوں پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو اللہ رب العالمین فوراً عذاب نازل کر دے، اور زمین پر نہ کوئی جانور بچے نہ کوئی انسان بچے، کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہے۔ حلیم مطلب برداشت کرنے والا، اور نام قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، جانکار ہے، علم رکھنے والا ہے، پھر بھی وہ برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے ہر عیب کو جانتا ہے، ہر کرتوت کو جانتا ہے، ہمارے ہر پاپ کو جانتا ہے، ہماری خلوتوں کو جانتا ہے، ہماری جلوتوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دل کو جانتا ہے، ہمارا دل کتنا گندا ہے، اس کے اندر کتنا میل کچیل ہے، کہ ہم کیا کیا کس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے، پھر بھی ہم اس کو ناراض کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ برداشت کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ عبادتوں کی قدر کرنے والا ہے، ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ ہم جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں نا، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، یا قربانیاں کرتے ہیں، یا رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے عبادتوں کو، اگرچہ ان میں کھوٹ ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ تو برداشت کرنا یہ کس کی خوبی ہے، کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ برداشت کرنا، یہ برداشت کا مادہ میرے بھائیوں جس کو بھی مل گیا اس کو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دے دیا۔ یہ برداشت کی خوبی یہ نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا حصہ، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصمت الحسن والتودد والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ، نبوت کے 24 حصے ہیں، 24 پارٹ ہیں، اور ان میں سے 3 صفات ایک پارٹ بنتا ہے نبوت کا، 3 خوبیاں۔ کون کون سی؟ الصمت الحسن، گڈ کریکٹر، اچھے اخلاق، والتودد، اور قوت برداشت، برداشت کرنے کا مادہ، والاقتصاد، اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال پر چلنا۔ یہ 3 خوبیاں، یہ 3 صفت کہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، جس کے اندر یہ کوالٹی آ گئی، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر نبوت والے، انبیاء کرام والے صفات میں سے کچھ صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، ان کے اندر بھی برداشت کرنے کا مادہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام
جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال قربانی کرتے نہیں کرتے؟ ابھی چند مہینے پہلے بھی قربانی کی۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرے ابراہیم بڑے ہی برداشت کرنے والے تھے، بڑے برداشت کرنے والے۔ کیا کیا برداشت نہیں کیا انہوں نے؟ باپ نے گھر سے نکالا، گاؤں والوں نے جلانے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے آگ کو تیار کیا، آگ میں ڈال دیا، اور جوانی میں اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، اپنی لخت جگر 80 سال کی عمر میں جو اولاد ہوئی اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ کیا کیا برداشت نہیں کیا؟ تبھی تو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرے ابراہیم بڑے ہی برداشت کرنے والے تھے، بڑے ہی میرے دربار میں آہیں بھرنے والے تھے، رونے والے تھے، میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت، ان کی خوبی اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی ہے کہ وہ برداشت کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی سے آج یہ برداشت کا مادہ، یہ قوت برداشت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہم بہت بڑے خیر سے محروم ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک انسان، ایک مسلمان، اس کو اپنی زندگی میں کہاں برداشت کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اسلام ایک مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں برداشت سے کام لے، قوت برداشت کو دکھائے؟ سب سے پہلا مقام، جہاں بات آ جائے خاندان کی، قبیلے کی، ذات پات کی اور برادری کی، اور وہاں ایک مسلمان کے دل میں یہ بات گھر کر جائے، اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں فلاں آدمی سے ذات پات کے اندر، خاندان قبیلے کے اندر اور حسب و نسب کے اندر بہتر ہوں، افضل ہوں، وہ میرے سامنے بولنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے، یا وہ مجھے یہ تکلیف کیوں دے سکتا ہے؟ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، اور جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ نیچ ذات کا ہے، یہ مجھ سے کمتر ذات کا ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، اس کی ہمت کیسے ہو گئی مجھے تکلیف پہنچانے کی؟ اور وہاں اکثر مسلمانوں کا قوت برداشت جواب دے دیتا ہے، وہاں کوئی برداشت کا مادہ نہیں رکھ پاتا۔ حالانکہ یہ ذات پات، یہ خاندان، یہ برادری، میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کس کا سکہ چلتا ہے؟ اللہ کے یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ کسی سے بھی اس کی قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو فلاں خاندان سے تھا، کس خاندان سے تھا، تو پوچھا جائے گا، کسی سے پوچھا جائے گا کہ تو فلاں خاندان سے تھا، تو چودھری تھا، تو وہ تھا، تو وہ تھا۔ اللہ کے یہاں یہ ذات پات کا یہ دھندا نہیں چلتا، یہ اللہ کے یہاں دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، کسی سے بھی اس کے قبر میں ذات پات، خاندان، قبیلے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جب خاندان قبیلے کی بات آتی ہے اور فلاں آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ سمجھ لے کہ اس کی ہمت کیسے ہو گئی مجھے تکلیف پہنچانے کی یا میرے خلاف کچھ بولنے کی، اس وقت اچھوں کا کیا ہے، برداشت جواب دے دیتا ہے۔ اگر دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح سے پڑھ لے انسان، تو ذات پات، خاندان، قبیلہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، اپنی آخری نصیحت 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر کیا نصیحت فرمائی تھی صحابہ کرام؟ کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، سب کے سب انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، کسی کا کسی پر کوئی رتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں تو عجمی پر فضیلت رکھتا ہوں، نہ کوئی عجمی یہ سمجھے کہ میں عجمی ہوں تو عربی سے بہتر ہوں، نہ کوئی کالا سمجھے، نہ کوئی گورا سمجھے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر رتبہ ہے۔ اللہ کے ہاں
رتبہ کسی کو حاصل ہے میرے بھائیوں تو صرف اور صرف اعمال کی بنا پر اور دینداری کی بنا پر، ورنہ اللہ کے ہاں ذات پات خاندان قبیلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو کہ آج ہم نے ویلیو دے رکھی ہے، جس وجہ سے ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے خلاف چھوٹی سی بات بولتا ہے فوراً آپے سے باہر، فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، غلط بات کو برداشت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، یہ انبیاء کرام کی خوبی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ خوبی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم آئیڈیل اور مثالی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ذات پات اور خاندان اور قبیلے کی بات آئے تو وہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ کو برداشت سے کام لینا۔ برداشت کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے جہاں رائے کا اختلاف ہو جائے، جہاں پر نظریے کا اختلاف ہو جائے، سوچ اور فکر کا اختلاف ہو جائے، وہاں پر اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے اور محبتیں قربان ہو جائیں گی اور نفرتیں ہو جائیں گی۔ ہم دو بھائی ہیں، دو مسلمان ہیں، ایک کہتا ہے کہ مسجد میں پنکھا یہاں لگنا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ پنکھا وہاں لگنا چاہیے۔ ہوا نہیں ہوا رائے کا اختلاف، نظریے کا اختلاف ہوا نہیں ہوا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، نفرتیں، کیونکہ برداشت نہیں ہو پا رہا کسی سے۔ اس کی بات مانوں تو میں کیوں مانوں؟ یہ کون ہوتا ہے میرے سامنے حکم چلانے والا؟ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جھگڑوں سے بچنا ہے، نفرتوں سے بچنا ہے، تو وہاں پر آپ کو برداشت کرنا پڑے۔ دونوں آدمی اگر برداشت نہیں کر پائے تو پھر معاملہ اتنا باہر چلا جائے گا، اتنا باہر چلا جائے گا کہ نسل، خاندان اور قوم و ملت سب کے سب ان دو آدمیوں کے غلطی کا ہرجانہ بڑھتی نہیں بڑھتی؟ میرے بھائیوں، رائے کا اختلاف، نظریے کا اختلاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے بنایا ہے سسٹم، دو سگے بھائیوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سب کا مزاج الگ ہے، سب کی فطرت الگ ہے، نیچر الگ ہے۔ میں چاہوں کہ سب کے سب میرے جیسے ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ اسلام کا تقاضا مجھ سے کیا ہے؟ جہاں میری رائے کسی کی رائے سے ٹکرا رہی ہے، میں برداشت کر لوں اور قوت برداشت اپنے ہاں پیدا کر لوں، معاملہ نپٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم، بڑے سے بڑے معاملات اگر برداشت کر لیا جائے چٹکیوں میں سلجھ جاتے ہیں، چٹکیوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں کیوں برداشت کروں، مجھے کیا پڑی ہے برداشت کرنے کی؟ کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کے لیے برداشت کر لے جائے اللہ کو خوش کرنے کے۔ اللہ کو کون خوش کرنا چاہتا ہے؟ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہی برداشت کرتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے دل گردے کی بات ہے برداشت کرنا، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ اللہ کی، جیسے میں نے کہا، یہ اسی کے نصیب میں ہوتا ہے جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، جس پر اللہ کا خصوصی انعام اور فضل ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ قوت برداشت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے پبلک پلیسز میں، جو ساروجنک استان ہوتے ہیں، جہاں سب لوگ جاتے آتے ہیں، سب لوگ چلتے پھرتے ہیں، وہاں پر قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پر ایک مسلمان کا امتحان ہوتا ہے کہ مسلمان اخلاق و کردار میں کہاں کھڑا ہے، کتنا پانی میں ہے، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں کس میدان میں کھڑا ہے پتہ چلتا ہے۔ میں اگر روڈ پہ جا رہا ہوں اپنی گاڑی سے اور میرے سامنے سے کوئی گاڑی والا گزر جائے اور جو راستے کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں وہ فالو نہ کریں اور گاڑی تیزی سے لے کر گزر جائے میرے سامنے سے، میں کیا کہوں گا؟ فوراً آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں، میری زبان سے فوراً گالی نکلے گی، نکلتی۔ اکثر ڈرائیور لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ قوت برداشت کا مادہ ان میں نہیں ہوتا، فوراً کوئی آدمی ایسے گزرا فوراً گالی نکلتی، یا برا بولا، ماں کا تانا یا کسی خاندان کا تانا، یا یہ اس ذات سے ہے، یہ ہے، وہ ہے، فوراً اس کی زبان جواب دے دے گی بھائی برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں طرح طرح کے انسان موجود ہیں، کوئی بدھی والا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے۔ اللہ نے سب انسان ایک جیسے نہیں بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔
اللہ نے یہ تفاوت رکھا، یہ اسمانتا رکھی ہے کہ 5 انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہیں ویسے 5 بھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے برداشت کا امتحان ہے کہ آپ اپنی زبان کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ فوراً گالی گلوچ، اور اپنے آپ کو منافقوں میں اپنا نام لکھا لیتا ہوں۔ گالی گلوچ کرنے والا سب سے بڑا منافق ہے۔ سب سے بڑا منافق اس دنیا میں کون سا ہے؟ سب سے بڑا منافق جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ مسلمان، آئیڈیل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب سے بڑا نرا جاہل ہے اسلامی تعلیمات سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ کسی کو پتہ لگانا کہ یہ منافق ہے یا نہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہو، نمازیں دکھاوے کی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اچھا کہیں گے، مداومت نہیں برتتا ہے وہ ہمیشہ کی، صرف لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ اس منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے۔ جو بھی گالی گلوچ کرتا ہے نا، سمجھ لیجئے سب سے بڑا منافق ہے، کیونکہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ساروجنک استان، پبلک پلیسز، جو لوگ حج میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں بہت سارے لوگ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچنا لازمی ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ رونما ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کیا فرمایا تھا اس وقت جب آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموع تھا؟ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس علیکم السکینۃ والوقار، یا ایھا الناس علیکم السکینۃ والوقار، اے لوگو حج کرنے آئے ہو، حج کرنے، بہت ساری پبلک ہے، اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے، وقار کا مظاہرہ کرنا ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، مشتعل نہیں ہونا، بھڑکنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ساروجنک استھان، پبلک پلیسز میں اگر آپ برداشت کا مادہ نہیں دکھائیں گے تو اپنی زندگی برباد کریں گے، اپنی زندگی سے سکون کو ختم کریں گے، اور دوسرے لوگوں کی زندگی بھی آپ لوگوں کی وجہ سے پریشانی میں ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ اس سے اوپر رتبے کا آدمی، اس سے بڑا آدمی، عہدے میں، منصب میں، جائیداد میں، مال و دولت میں، جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے، کیونکہ چلتی نہیں اس کے سامنے۔ یہی ہے، مجھ سے بڑا آدمی عہدے میں، رتبے میں، اسٹیٹس میں، مال میں، دولت میں، کاروبار میں، خاندان میں، قبیلے میں، جیسا کہ ہم نے بنا کے رکھا ہے سسٹم، کوئی غلطی کر بھی جائے، بھیانک سے بھیانک غلطی، میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بول سکتا اس کے ساتھ، وہاں برداشت کروں گا۔ لیکن مجھ سے کمتر، میرے انڈر میں کام کرنے والا، میری ماتحتی میں رہنے والا، میرے یہاں نوکری کرنے والا، جاب کرنے والا، جس کو میں مزدوری دیتا ہوں، تنخواہ دیتا ہوں، اس سے غلطی ہو گئی تو پھر میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بڑوں پر کسی کی نہیں چلتی، چھوٹوں پر سب کی چلتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے چھوٹے، ہم سے کمتر رتبے والے، ہمارے یہاں نوکری کرنے والے، ہمارے یہاں مزدوری کرنے والے، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے غلام، ہمارے مزدور، اگر ہمارے حق میں کچھ غلطی کر جائیں، وہاں ہمیں برداشت کرنا ہے، وہاں برداشت دکھانا۔ حقیقت میں برداشت ہوئی ہے، وہی برداشت، وہاں برداشت کرنا ہے، وہ برداشت کرنا حقیقت میں برداشت کرنا ہے اللہ کو منظور، اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو، کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے یہاں ایک غلام کام کرتے تھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ اب ابو مسعود کا برداشت جواب دے گیا، ابو مسعود نے کوڑا لیا اور اپنے غلام کو مارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً ابو مسعود کو پکارا اور کہا، اے ابو مسعود، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ابو مسعود پہچان گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو مسعود،
دھیان رکھنا، جتنا کنٹرول، جتنا اختیار تم اپنے اس غلام پر، اپنے مزدور پر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اختیار تمہارا رب تم پر رکھتا ہے، تمہاری پکڑ کر سکتا ہے۔ ابو مسعود لرز گئے، سہم گئے کہ میرا کیا ہوگا۔ فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی ہے اللہ کی قسم، آج کے بعد اس غلام کے اوپر میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا، میں کبھی اس کو نہیں ماروں گا۔ لیکن ابو مسعود نے اتنا تو کہہ دیا، پھر بھی ابو مسعود کو چین نہیں پڑ رہا، سکون نہیں پڑ رہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کس طرح سے ڈانٹا ہے، کس طرح سے مجھے سبق سکھایا ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اب یہ میرا غلام ہے ہی نہیں، اللہ کے راستے میں اسے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو مسعود تم اگر ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ہم سے کمتر لوگ کسی بھی ناحیے سے، ان کے ساتھ ان سے غلطی ہو جائے، انسان ہوتے ہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی، کس سے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ معافی کا، ان کی غلطیوں پر برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ صفت اللہ کو بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے۔ ہر مسلمان، مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ صفت میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا واقعی میں اور آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ کہیں نہیں پائی جاتی میرے بھائی۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑا مقام ہے ان کا، ان کے غلام سے غلطی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے تانا دیا اپنے غلام کو اس کی ماں کا۔ زمانی جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی یہ کہ ماں کا تانا دیتے، تیری ماں ایسی، تیری ماں ایسی۔ معاذ بن جبل اسلام قبول ہی کیے تھے، شروع اسلام تھا ان کا، انہوں نے بھی اپنے غلام کو، نوکر کو تانا دے دیا اس کی ماں کا۔ اللہ کے نبی سن لیا، فرمایا اعیرتہ بامہ، اے معاذ تم اپنے غلام کو ماں کا تانا دیتے، ماں کے ذریعے تم عار دلا رہے ہو، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے شخص ہو ابھی بھی جاہلیت کی بو تمہارے اندر آ رہی ہے، جاہلیت کے کاموں کو تم نے چھوڑا نہیں ہے۔ کہا انما خوالکم اخوانکم جعل اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے نوکر چاکر، یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے مزدور، یہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی، اللہ نے تمہارے انڈر میں ان کو بنایا ہے، تمہیں کنٹرول دیا ہے ان کے اوپر، تمہیں ان کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں ان کا غلام اور نوکر بنا سکتا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ تمہیں بھی اللہ ان جیسا بنا سکتا تھا اور ان کو تمہارا مالک بنا سکتا تھا۔ انہیں اتنا کام دو جتنا یہ کر سکے، ان کی تکلیف سے زیادہ ان کو کام مت سونپو، اگر سونپ دو تو برابر ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو اس کام کو پورا کرنے میں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ برداشت کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اور آپ اس برداشت کے مادے کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے برداشت کی ضرورت پڑتی ہے خاندانی جھگڑوں میں، گھریلو جھگڑوں میں، میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں۔ اگر وہاں برداشت نہ کیا جائے پھر معاملات آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی طلاق کے واقعات ہیں، جتنے بھی طلاق کے واقعات ہوں، اگر ان کی حقیقت میں جایا جائے، ان کی گہرائی میں جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ معمولی سی بات تھی، بس معمولی سی بات تھی اور برداشت نہیں رکھا گیا، طلاق ہو گیا، اور طلاق ہو گیا، بچے باپ کی محبت سے محروم ہو گئے، اولاد ماں کی محبت سے محروم ہو گئے، اور اولاد سڑک پہ آ گئی، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، اور رشتے کے رشتے قربان ہو گئے، اور نفرتیں پال لی گئی، صرف کس وجہ سے کہ برداشت کا مادہ اور قوت برداشت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں، خاندانی جھگڑوں میں، اور اسی طرح سے رشتے ناتوں میں جہاں برداشت کی کمی ہوتی ہے وہاں اکثر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سمجھنے کا فیر ہوتا ہے کہ بھائی جیسا آدمی سوچ رہا ہے میری سوچ اس سے نہیں مل پا رہی ہے،
اس کا مزاج اور میرا مزاج الگ ہے، اگر یہ بات پتہ چل جائے کسی انسان کو کہ سامنے والا انسان غلط نہیں ہے، اس کی سوچ، اس کا مزاج مجھ سے الگ ہے، تو کوئی جھگڑا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایسے مقامات پر میرے بھائیوں، رشتے ناطے بچانے کے لیے ہمارا اسلام یہ برداشت کی قوت، اس کا مادہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ برداشت کی ضرورت کہاں پڑتی میرے بھائیوں؟ دعوت و تبلیغ کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں شیطان ہے نا، بڑے اس کے پاس ہتھ کنڈے ہیں بہکانے کے لیے۔ ہمارا سامنا کس کس سے پڑتا ہے؟ گنہگاروں سے، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے، جو بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، جو شرکیات میں الجھے پڑے ہیں، مشرک لوگوں سے، قبر پرست لوگوں سے، کفار سے، اور جہالت کی دلدل میں بھٹکنے والوں سے، بے نمازیوں سے، اور بے دین لوگوں سے۔ کن کن سے پڑتا ہے؟ بہت سارے لوگوں سے پڑتا ہے، جن کو ہم دعوت دیتے ہیں یا دعوت دینا چاہتے ہیں۔ شیطان کس طرح سے ہم دینداروں کو بہکاتا ہے؟ کس طرح سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں بد دین، بے نمازی، مشرک، بدعت و خرافات میں زندگی گزارنے والے گنہگار لوگ، ہم دینداروں کو کس طرح سے شیطان کہ وہ ان کو ہماری نظر میں حقیر بنا دیتا ہے، ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے نہیں دیکھتے۔ میں نے 2 دن فجر کی نماز کیا پڑھ لی، میرے علاوہ سب کے سب جہنمی لگتے ہیں مجھے، میرے علاوہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی آدمی کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی آدمی کو حقیر سمجھنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی، اس کو طعنہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی موت کے آخری لمحات میں اپنی بیماری کے مرنے کے چند دنوں پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے، اور ہمارا اس کو حقیر سمجھنا، اس کو طعنے دینا، اس کو ذلیل کرنا، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہمیں ناکام بنا دے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے۔ لیکن ہمیں غرور ہے ہماری عبادتوں پر، ہمارے اعمال پر غرور ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ دوسرے سب حقیر ہیں ہمارے نزدیک۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بڑی برداشت کی ضرورت ہے، برداشت کا مادہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعوت و تبلیغ کا طریقہ آتا ہی نہیں، دراصل نہیں آتا۔ ہمارا سامنے والا، ہمارا مخالف، ہمارا مد مقابل جو ہمارے اگینسٹ میں ہے، ہم اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں اور کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے کیا اسلوب بیان فرمایا، کیا طریقہ دیا ہے؟ اس دنیا میں فرعون سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا گنہگار کوئی ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا مغرور، متکبر اور گھمنڈی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے حساب سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی پتھر سے پتھر دل انسان ہو، معصوم بچہ اگر اس کے سامنے روئے تو ترس آ جائے گا، اس کو آئے گا نہیں آئے گا؟ چھوٹا سا بچہ کہیں ہو، چھوٹا سا بچہ، اس کو تکلیف پہنچے، کتنا بھی گنہگار آدمی ہے، اس کو رحم آئے گا نہیں آئے گا؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ معصوم دودھ پیتے بچوں کو قتل کروایا تھا، اس نے ذبح کروایا تھے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو جب نصیحت کرنے کے لیے بھیجا، کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ اور ہارون کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ جاؤ فرعون کی طرف، بڑی سرکشی مچائی ہے اس نے، جاؤ اس کی طرف، لیکن برداشت کا مادہ رکھنا، نرم بات کرنا، اس سے سختی سے پیش نہیں آنا ہے۔ لہجہ، اسلوب، گفتگو، انداز بیاں نرم ہونا چاہیے، سختی مت کرنا۔ کس انسان کے ساتھ اللہ برداشت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور متکبر اور گنہگار شخص اللہ نصیحت کر رہا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ یہ طریقہ ہم نے اپنایا نہیں اپنایا، کیونکہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہے۔ مامون الرشید کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ مامون الرشید ایک ظالم بادشاہ گزرا، ظالم خلیفہ، بہت ظلم کیا اس نے، بہت ظلم کی۔
ایک واعظ نصیحت کرنے والا اس کے دربار میں آیا اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جذبات سے پرے ہو گیا، کنٹرول نہیں کر پایا اور سخت کلامی پر اتر آیا۔ مامون الرشید خلیفہ تھا، اس کو دین اسلام کی جانکاری تھی، معلومات تھی اس کے پاس۔ پہلے تو وہ اس واعظ نصیحت کی باتیں سنتا رہا، پھر اس کو نصیحت کیا، سن، اللہ رب العالمین نے تجھ سے بہتر نصیحت کرنے والے کو مجھ سے زیادہ گنہگار اور بدترین انسان کے پاس بھیجا تھا۔ اللہ نے تجھ سے بہترین نصیحت کرنے والے کو نصیحت کی تھی کہ زبان کو اچھے سے استعمال کرنا ہے، برداشت کا مادہ رکھنا ہے۔ اے نصیحت کرنے والے سن، نہ تو میں فرعون ہوں اور نہ تو موسیٰ ہے، نہ تو میں فرعون ہوں نہ تو موسیٰ ہے، اس لیے اللہ کی نصیحت پر عمل کر، جو بھی بات کہنی ہے پیار سے، سلیقے سے، برداشت کے ساتھ کہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں یہ برداشت کا مادہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ایک مسلمان کو برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بھی ایک اور شق موضوع کا باقی ہے۔ کسی مسلمان کو، مجھے اور آپ کو اگر یہ خوبی پیدا کرنی ہے، اور اللہ ہم سب کے اندر یہ خوبی پیدا کر دے، آمین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اسلام نے اس کی بھی تعلیمات دی۔ سب سے پہلی چیز، برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہر چیز حاصل کرنے سے آتی ہے۔ میں چاہوں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تو مجھے کتابیں پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھنا پڑے گا، تبھی تو علم آئے گا نا، بغیر پڑھے علم نہیں آ سکتا۔ ویسے ہی میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تڑپ، محنت، لگن، آرزو ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں ہونی چاہیے، اے اللہ میرے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی دعا کرتا ہوگا، کوئی ایسی کوئی دعا کرتا ہے آج کل، اللہ مجھے برداشت کرنے والا بنا دے، یا میرے اندر قوت برداشت پیدا کر دے، ایسا کوئی دعا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم۔ علم حاصل کرنے سے آتا ہے، اور برداشت کا مادہ یہ برداشت کرنے کی کوشش کرنے سے آتا ہے۔ کوئی آدمی برداشت کرنا چاہے نہیں تو کہاں سے برداشت کرواتا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی پڑتی ہے، اللہ میں بڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہوں، اور یہ صفت تجھے محبوب نہیں ہے، تجھے پیاری نہیں ہے، اللہ مجھے بھی برداشت کرنے والا بنا دے، تیری رضا کے لیے برداشت کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی کہ اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے۔ اسی طرح سے برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے سوچ اچھی ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ جس آدمی سے ہماری بنتی نہیں ہے، وہ ہمارے تعلق سے کتنا ہی اچھا سوچے، کتنا ہی ہمارے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، ہماری سوچ اچھی نہیں ہے، سوچ نگیٹو ہے، ہماری سوچ مثبت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوچ کو مثبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا آدمی میرے بارے میں برا سوچے، اچھا سوچے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اچھا سوچے گا اللہ اس کو اجر دے گا، برا سوچے گا تو بھی اللہ کو حساب و کتاب دینا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیشہ ہمارا اسلام دوسروں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھنے کی، یار وہ میرے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہا، ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو سکتا ہے ایسی نیت ہو سکتا ہے یہ چاہتا ہو، کیونکہ ہماری خود کی سوچ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ اسی وقت پیدا ہوگا جب دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہم پازیٹیو رہیں گے، ہماری سوچ اچھی رہے گی، ورنہ کبھی بھی ہم برداشت کرنے کی خوبی اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، برداشت کرنے کی خوبی پیدا کرنا ہے، ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر۔ میں نے کہا سب انسان آدم کی اولاد ہیں، سب مٹی سے بنے ہیں، اور غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، سب مسلمان ہیں، سب انسان ہیں، غلطی کسی سے ہو سکتی ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو، خامیوں سے مطلب مت رکھو۔ ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر، کمیوں پر، گناہوں پر، دوسروں کے کرتوتوں پر ہوتی ہے۔ میں صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہوں، لیکن جو گناہ میرے اندر ہے، میں وہ گناہ دوسرے کے اندر برداشت نہیں کر پاتا۔ میں خود غیبت کرتا ہوں، لیکن دوسرا غیبت کرے تو مجھے برا لگتا ہے۔
میں خود ایک نمبر کا جھوٹا ہوں، لیکن کوئی اور جھوٹ بولے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ میں خود ایک نمبر کا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، لیکن دوسروں کے اندر مجھے وہ چیزیں اچھی نہیں۔ میرے بھائیو، دوسروں کے خوبیوں پر نظر رکھو، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو، تب آپ کے اندر یہ برداشت کا پیدا ہوگا۔ دوسرے کے اندر لاکھ گناہ ہیں، آپ کو سزا نہیں دینی ہے۔ اللہ نے سزا دینے کے لیے آپ کو مقرر نہیں کیا ہے۔ اللہ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے درگزر فرمائے کہ اللہ تو برداشت کرنے والا ہے نا، اللہ برداشت کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، غفار ہے، تواب ہے، غافر ہے، کتنے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھتے۔ ایک دلچسپ واقعہ اس تعلق سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ دوسروں پر کی خوبیوں پر نظر رکھنے کی ہمارا اسلام کس طرح سے تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام کو بلایا، میٹنگ کی ان سے کہ مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے، مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس میٹنگ میں شامل تھے، لیکن حاتم بن ابی بلتہ نے مسلمانوں کا یہ راز فاش کر دیا۔ یہ راز کی بات ہے نا کہ بھائی مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے، اور حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مکہ والوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک عورت مکہ سے آئی تھی، ایک عورت آئی تھی مکہ سے، اس کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا حاتم بن ابی بلتہ کے نام سے اہل مکہ کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بتا دی گئی کہ ایک عورت مکہ سے آئی ہے اور آپ لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے، آپ کی پلاننگ، آپ کا بنایا ہوا خطہ اب اہل مکہ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کا پیچھا کرو اور اس کے پاس جو لیٹر ہے، جو خط ہے، اس کو عورت کو پکڑ کے لاؤ، وہ لیٹر لے کر آؤ۔ چند صحابہ کرام گئے اور اس عورت کو پکڑ لیا، اس سے وہ خط لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر وہ خط رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا تو دیکھا یہ خط حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے ہے اور اہل مکہ کو ہے، اور حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کا راز فاش کر رہے تھے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے حاتم بن ابی بلتہ ما ھذا، یہ کیا کیا تم نے؟ مسلمانوں کا راز فاش کرنے کی کوشش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ان کا مزاج الگ تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ فوراً فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے حکم دیجیے اس منافق کی گردن اڑا ڈالوں، اس نے آپ کا راز فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کیا؟ اے عمر برداشت سے کام لو، عمر برداشت سے کام لو۔ حاتم بن ابی بلتہ کی خوبی پتہ ہے تمہیں؟ حاتم بن ابی بلتہ کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ بدری صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بدر والوں کی اس خوبی کو قبول کر کے کیا اعلان کیا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں تم کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہیں معافی کا پروانہ سنا دیا ہے۔ اے عمر فاروق تم برداشت سے کام لو، یہ بدری صحابی ہیں، ان کے پاس خوبی ہے کہ جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تم ہوتے کون ان کی گردن اڑانے والے؟ اور ہماری اور آپ کی نظر کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی خامیوں پر اور ان کے کرتوتوں پر، گناہوں پر۔ ہم خود صبح سے شام تک حرام خوری میں ملوث ہیں، غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، ہمارے کرتوت ہمیں نظر نہیں آتے اور دوسروں کی خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب تک دوسروں کی خوبی پر نظر نہیں ہوگی برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر، کرتوتوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ عذاب قبر سے بچ جاؤں گا، اللہ کے ہاں میں نجات پا جاؤں گا، مجھے جنت نصیب ہو جائے گی؟ ہمیں اپنا محاسبہ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، دوسرا کچھ بھی کرے مجھے مطلب نہیں ہے۔ کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ میں اللہ کے ہاں بچ جاؤں گا، میری نمازیں کام آ جائے گی؟ ہمیشہ اپنی فکر ہونی چاہیے۔ جس آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے
وہ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ برداشت کا مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ باتیں، راز کی باتیں جو انہیں بتاتے تھے کسی کو نہیں بتاتے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے رازدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جتنے منافق پائے جاتے تھے سب کا نام لے لے کر بتایا تھا ان کو، کسی صحابی کو نہیں بیان، ایک لسٹ بیان کی تھی کہ مدینہ میں اس وقت جو لوگ پائے جاتے ہیں فلاں فلاں منافق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ حذیفہ بن یمان کو بتائی، فوراً گئے ان کے پاس اور کیا کہا، اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، جو لسٹ منافقین کی اللہ کے رسول نے آپ کو بتائی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اتنا بتا دیجئے، دوسروں سے مجھے مطلب نہیں ہے، میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب سے اسلام لائے اور اپنی موت کے آخری دم تک پوری زندگی اسلام کی خاطر کھپا دی، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دنیا میں دی، کس کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھ رہے کن کن کا نام بتائیں مجھے بتاؤ، صرف اپنا محاسبہ کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ بتا دیجیے۔ تو جو آدمی میرے بھائیوں اپنی فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، دوسرے جو مجھے مطلب نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، مجھے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، اپنا محاسبہ جو کر لے گئے میرے بھائیوں تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر